لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت برساتا ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص کی قسمت لکھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے یا پھر کوئی اور سبب ہے؟ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لیلۃ القدر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ القدر کی آیت نمبر 1 سے 3 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ترجمہ کہ اس رات ہم نے قرآن کو نازل کیا اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا حساب لگایا جائے تو کل ملا کے 83 سال ہوتے ہیں، جو ہماری عمر سے تو کافی دور ہے، یعنی اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اس کے پیچھے مختلف اسباب ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی دعا لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک ہے ظالم انسان، جو شخص دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور ہاں، ظلم کا مطلب صرف طاقت کا غلط استعمال نہیں، بلکہ کسی کے حق کو مارنا، کسی کا دل دکھانا یا کسی پر جھوٹا بہتان لگانا بھی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ظالموں کے عمل سے بے خبر ہے۔ اب یہاں پر آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں ہوگا۔ اب آپ ہی دیکھیے کہ فرعون، نمرود اور ابو جہل جیسے ظالم لوگ اس دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اب دوسرے نمبر پر وہ جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ محمد کی آیت نمبر 22 سے 23 میں فرماتا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ ترجمہ، اے منافقو، عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ دار سے تعلق توڑتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب تیسرے نمبر پر وہ آتا ہے جو حرام رزق کماتا ہے، حرام رزق کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص حرام طریقے سے پیسے کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت اور دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جو حلال چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہے وہ کھاؤ۔ اب یہاں پر آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا،
اس کا کھانا حرام، اس کا پہناوا حرام، اس کا گزارا حرام پیسوں سے ہے، پھر کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ اب آپ ہی دیکھیے کہ قارون بادشاہ جو اپنی حرام مال و دولت پر فخر کرتا تھا، اس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ اب چھوٹا وہ کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں کرتا۔ ماں باپ کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ الاسراء کی آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب یہاں پر آپ کو ایک اور حدیث سنانا چاہوں گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا: ماں باپ کا نافرمان، شرابی اور رشتہ دار سے تعلق توڑنے والا۔ 5واں تکبر کرنے والا۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ النحل کی آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے إنه لا يحب المستكبرين۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث سنانا چاہوں گا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایک ذرے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہاں پر آپ ابلیس یعنی شیطان کو ہی دیکھ لیں کہ جس کا سب سے بڑا گناہ تکبر تھا، جس کے وجہ سے وہ جنت سے نکال دیا گیا۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیلۃ القدر میں دعا قبول ہونے کا طریقہ، آپ توبہ اور استغفار کریں، حلال رزق کمائیں اور ماں باپ کی دعا لیں اور دل سے معافی دیں اور دل سے معافی مانگیں، کیونکہ معاف کرو گے تو معاف کیے جاؤ گے۔ اور ہاں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے، مگر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکت نصیب کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کافی محنت سے میں نے ویڈیو بنائی، دیکھ سکتے ہو ابھی 11:30 بج رہے، ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ لیلۃ القدر میں مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر مجھ سے کوئی ناراض ہے تو مجھے دل سے معاف کر دے، کیونکہ معاف کرو گے تو معاف کیے جاؤ گے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، کامنٹس بھی ضرور کرنا، کیونکہ میں ایسے ہی آپ کے لیے ویڈیو بناتا رہوں اور میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اور ہاں، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، اور آپ کے پاس میری ویڈیوز ترنت آئیں تو اسی لیے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لینا۔ ٹھیک ہے، دعا کی درخواست، فی امان اللہ۔